أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں حق جمع فرمایا. الحمدللہ. توحید سیریز کی 10th لیکچر، معبود کی پہچان اعتبارات الہ. آج ہم انشاءاللہ معبود کی پہچان اعتبارات الہ سمجھیں گے. الہ کے معنی بتاتے ہیں معبود. معبود کے معنی بتاتے ہیں، معبود کے لفظی معنی بتاتے ہیں عبادتوں کا لینے والا، عبادتوں کے لائق. یہ لفظی معنی ہے. ایک ہوتا ہے لفظی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. لفظی معنی کیا ہے؟ معبود. معبود کے لفظی معنی عبادتوں کے لائق، عبادتوں کا لینے والا. اور ایک اصطلاحی معنی، اصطلاح یعنی فہم، انڈرسٹینڈنگ. معبود کے اصطلاحی معنی حاجت روا. معبود کے اصطلاحی معنی حاجت روا. اب اصطلاحی معنی جو ہے معبود کے حاجت روا ہے. یہ عرب کی فہم سے ہے. ان کی لینگویج میں معبود بولے تو بت کو بنا لیے تھے وہ لوگ بت کو معبود بنا لیے تھے. ان کے ذہن میں معبود یعنی وہ لوگ بت کو معبود بنا لیے تھے. جو قرآن نازل ہوا وہ عربک میں نازل ہوا، ان عرب کی لینگویج میں نازل ہوا یعنی عربک میں نازل ہوا. تو معبود کے اصطلاحی معنی حاجت روا. اسلام آنے سے پہلے کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے. وہ بت کیا تھے؟ سارے معبود تھے. وہاں پر کیٹیگرائز تھے. غریب لوگوں کے تھوڑے معبود تھے، مڈل کلاس لوگوں کے الگ معبود بنائے تھے وہ لوگ، ہائی کلاس والوں کے الگ تھے معبود. اور ہائی کلاس میں بھی کیٹیگرائز تھی، لات، عزا، منات. یہ بڑے قبیلوں والے کے معبود تھے. وہ لوگ جاتے اور اس کی پرستش کرتے. تو معبود کے لفظی معنی ہم کیا بولے؟ حاجت روا. اور جو کفار مشرکین تھے 360 بت بنائے تھے وہ لوگ. خانہ کعبہ کے اندر بھی بت تھے، خانہ کعبہ کے باہر بھی بت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے سارے بت نکال دیے. تو وہ لوگ جو بت بنائے تھے وہ ہر ایک حاجت کا بت تھا. اب پانی کی حاجت ہے، پانی چاہیے لوگوں کو، وہ لوگ ایک بت کے پاس جاتے، بت کی پرستش کرتے. ہر حاجت کا الگ الگ بت تھا وہ لوگ کے پاس. تو ایسا ملا کر 360 بت تھے. کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ ہمارے گھروں میں لڑائی ہو رہی، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جا رہی، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جا رہی، ماں بیٹے میں لڑائی ہو جا رہی. تو وہ لوگ اپنے میں یہ مشورہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد الہ کی دعوت دے رہے. تو ہم بولیں گے کہ 360 جو بت ہے
اس میں سے 359 کو نکال دیں گے اور ایک کو رکھ لیں گے، تو اس میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وہ لوگ اپنے سے یہ سوچ کر، اپنے میں یہ مشورہ کر کر یہ پروپوزل لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور بولے، آپ ایک الہ کی دعوت دے رہے، آپ یہ 360 بت کو نہیں مانتے، ہم ان میں سے ایک کو رکھ لیتے، 359 نکال دیں گے، اس میں سے ایک کو رکھ لیں گے اور اس کی پرستش کریں گے، اس کی پرستش کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکٹ انکار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کے سامنے اعتبارات الہ کو رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہم اعتبارات الہ رکھیں گے، اگر اعتبارات الہ میں یہ بت ٹک گیا تو ہم سب مل کر اس کی پرستش کریں گے، اگر یہ بت نہیں ٹکا پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعتبارات الہ رکھے: ذات، صفات، افعال، آثار۔ پہلے یہ اعتبار میں ہم کیا کرنا؟ مخلوق کو رکھنا، لا سے انکار کریں گے، لا الہ الا اللہ، کوئی میرا حاجت روا نہیں، کوئی میرا مالک نہیں، میرا مالک اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے۔ اب لا سے انکار کرنا، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا۔ کلمے میں کیا ہے؟ پہلے انکار پھر اقرار۔ انکار کرنا مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا، اللہ سے دل میں بٹھانا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ پہلے انکار پھر اقرار، پہلے لا پھر اس بات۔ لا سے مخلوق کو نکالنا، مخلوق کی الوہیت پن کو نکالنا، اللہ سے تصدیق کرنا، پہلے انکار کریں گے پھر تصدیق کریں گے۔ ذات، اب ذات کو سمجھتے، ذات میں الہ کیسا ہونا؟ خدم ہونا، یعنی خود سے قائم ہونا۔ الہ جو ہوتا ہے خود سے قائم ہوتا ہے۔ جب بت کو سامنے رکھے تو ذات میں بت کیا ہے؟ عدم ہے۔ الہ جو ہونا چاہیے خدم ہونا چاہیے، خود سے قائم۔ دوسرا، اب یہ جو پہلا اعتبار ہے اس میں کیا ہوا؟ بت اکھڑ گیا۔ اب صفات، صفات میں کامل ہونا، از ازل تا ابد نقص اور زوال سے پاک ہونا، شروع سے آخر تک نہ کوئی نقص ہونا نہ کوئی زوال ہونا۔ ذات، صفات میں ذاتی صفات ہے، ذاتی صفات 7 ہے۔ پہلے حیات، حیات ہونا، جو الہ ہے ان کے پاس حیات ہونا۔ بت کے اندر کیا ہے؟ حیات ہے؟ نہیں ہے۔ بت کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اب بت کیا ہے؟ یہاں پر اکھڑ گیا۔ اب نیکسٹ، علم ہونا۔ بت کے پاس علم ہے؟ نہیں، بت کے پاس علم نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ بت جاہل ہے۔ الہ کیسا ہونا؟ عالم ہونا، علم ہونا۔ اب حیات ہو گیا، علم ہو گیا۔ اب نیکسٹ ارادہ، ارادے میں کیا ہونا؟ مرید ہونا۔ الہ کیا ہونا؟ مرید۔ ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں، اور جو ارادہ نہیں کر سکتے اسے مزدر کہتے ہیں۔ مستر، مستر ارادہ نہیں کر سکتا۔ بت
کے اندر ارادہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہاں پر بت اکھڑ گیا. اب نیکسٹ قدرت. اس کے پاس قدرت ہونا. بت کے پاس کیا قدرت نہیں ہے تو بت یہاں پر بھی اکھڑ گیا. بت کیا ہے عاجز ہے. اب سماعت ہونا سننا. بت کیا سن نہیں سکتا تو بت بہرا ہے. پھر کیا ہونا بصیرت ہونا دیکھنا. بت نہیں دیکھ سکتا بت اندھا ہے. اب نیکسٹ کلام ہونا. بت کیا کلام نہیں کر سکتا بت کیا ہے گنگا ہے. اب ذات کا جو ڈیفینیشن ہے ذات کے جو معنی ہیں اب سمجھتے. مرجائے اسماء و صفات. ذات میں الہ کیسا ہونا خدم ہونا یعنی خود سے قائم ہونا اور غیر کو قائم کرنے کی صلاحیت ہونا. تو بت کیا ہے خدم نہیں ہے. بت عدم ہے. خود سے قائم نہیں ہے بت. بت کیا ہے عدم ہے. صفات کے معنی کمالات ذات. صفات میں الہ کیسا ہونا کامل ہونا یعنی از ازل تا ابد نقص اور زوال سے پاک ہونا. صفات میں بت کیا ہے کامل نہیں ہے بت ناقص ہے. تو دو اعتبارات الہ ذات صفات. دو میں بت اکھڑ گیا. جو کفار مشرکین ہیں اب وہ دیکھ رہے کہ دو میں بھی بت اکھڑ گیا.